علیکم ساتھیوں، میں ہوں شعیب جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ سب کا یوٹیوب چینل۔ ساتھیوں، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ صدر مملکت کے دستخط کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بن گئی ہے، اور 26ویں آئین ترمیم کے بعد جو پہلا مرحلہ آیا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس کی تعیناتی کا تھا وہ آیا ہے۔ 3 نام جو ہے وہ کمیٹی کو بھجوا دیے گئے تھے، جن کے اوپر جو ہے وہ متفقہ طور پر جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا ہے۔ 30ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے وہ جو ہے ان کی نامزدگی کی گئی۔ مختلف سوشل میڈیا پہ یہ بیانات آ رہے تھے کہ شاید جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ انکار کر دیں گے اور وہ چیف جسٹس بننے سے معذرت کر لیں گے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور اب تو صدر مملکت نے بھی جو ہے ان کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے ان کا ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 25 اکتوبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ 10:30 بجے اس کی جو ہے فل کورٹ ریفرنس منعقد کی جائے گی، جس سے خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا چناؤ جو ہے وہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ موسٹ سینئر جج تھے، لیکن تاہم آئینی ترمیم کے بعد جو چیف جسٹس کی تعیناتی کا عمل تھا وہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، اور جو نام جو ہے وہ ان تینوں میں جو تیسرے نمبر پہ جو چیف جسٹس سینئر جج تھے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، وہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ نامزد ہو گئے ہیں۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کی 2 ملاقاتیں ہوئیں، چیمبر ان کے گئے، ان سے ملاقات کی، جس پر ذرائع کا کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو چیف جسٹس تعیناتی پر جو ہے مبارکباد بھی دی۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس بھی گئے، ان کے چیمبر میں بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اس سارے جو سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو کسی کے وہم گمان بھی نہیں تھا کہ شاید جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے۔ تاہم قسمت کی دیوی ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ ایک بات جو ہے بڑی مشہور ہے، عمرانیات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اللہ سے بات چیت کرنے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کبھی آپ کو ہنسی بھی آتی ہے، آپ کبھی ہنستے بھی ہیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ 2 موقعوں پر جو ہے مجھے ہنسی آتی ہے، ایک وہ جب میں کسی کو عزت دیتا ہوں، کسی کو دولت دیتا ہوں، اور بندے جو ہیں ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، تو مجھے بڑی ہنسی آتی کہ اے میرے بندے، میں ایک بندے کو عزت دے رہا ہوں، شہرت دے رہا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں ان سے یہ عزت و شہرت لینے والے؟ اور دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب میں کسی کو ذلت دیتا ہوں، کسی کو رسوا کرتا ہوں، اور لوگ آتے ہیں ان کی جو ہے مدد کرتے ہیں، تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ میں ایک بندے کو رسوا کر رہا ہوں، ذلیل کر رہا ہوں، تو اے بندے تم کیا چیز ہو، تم کس طرح اس کی مدد کر سکتے ہو؟ تو آج کا جو پورا سینیریو ہے یہ بھی یہی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا جو ہے وہ نام آ چکا ہے، اور 26 اکتوبر سے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سنبھال لیں گے۔ اگرچہ مختلف جو سینئر قانوندان ہیں، حامد خان صاحب جو کہ سینیٹر بھی ہے، انہوں نے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو جو ہے وہ انکار کر دینا چاہیے۔ تاہم یہ ان کی اپنی بات ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ عدلیہ کو کافی نقصان پہنچایا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ 25 اکتوبر کو یوم نجات کے سلسلے میں جو ہے وہ ایک دن منائیں گے۔ یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ بھی سینئر قانوندان ہے۔ تاہم جو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، اگر ان کی کیریئر یا ان کی بارے میں ایک نظر دوڑائیں تو وہ خیبر پختونخوا کے ضلع جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے وہاں پر پیدا ہوئے، اور سینیئرٹی کے لحاظ سے جو ہیں یہ 3رے نمبر پہ تھے۔ اس طرح جسٹس افریدی صاحب نے جو ہے ابتدائی تعلیم لاہور کے ایچ کالج سے حاصل کی، بعد میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کیا، پھر پنجاب یونیورسٹی سے معاشیات میں ایم اے کیا، جبکہ قانون کی تعلیم برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی۔ 1990 میں وہ ہائی کورٹ کے وکیل بنے، اور اسی طرح جو ہے وہ 2004 میں سپریم کورٹ میں وہ جو ہے انرول ہوئے، وہاں وکالت شروع کر دی۔ اس دوران وہ خیبر پختونخوا کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پر بھی کام کرتے رہے۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج تعینات ہونے سے پہلے وہ افریدی، شاہ اور من اللہ
لا فرم کا حصہ تھے۔ یہ وہی ادارہ ہے جس کے دیگر جو 2 شراکدار ہیں وکلاء منصور علی شاہ صاحب اور عطر من اللہ صاحب، وہ بھی سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ 2012 میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو پشاور ہائی کورٹ کا مستقل جج تعینات کر دیا گیا۔ اسی طرح ہائی کورٹ میں 4 سال کام کرنے کے بعد 2016 میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں 6 برس کا عرصہ گزارنے کے بعد 2018 میں ان کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے موجودہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو دائر صدارتی ریفرنس تھا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو جو ہے مسترد کیا تھا، تاہم حال ہی میں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ انچارج ججز میں شامل تھے جنہوں نے مخصوص نشستیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کی مخالفت کی تھی۔ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ از خود نوٹس کے معاملے پر جو ہے ان کا اپنا ایک الگ نقطۂ نظر ہے۔ 2018 میں جب ان کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا تو اسی دن جو ہے وہ جسٹس ثاقب نثار نے جو ہے ایک از خود نوٹس لیا تھا اور اس کے کیس کا جو فیصلہ تھا وہ کر رہے تھے، سماعت کر رہے تھے۔ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا تھا جس میں جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی شامل کیا گیا تھا، تاہم جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے یہ کہہ کر بینچ میں شمولیت سے انکار کر دی تھی کہ ان کا از خود نوٹس سے متعلق اپنا ایک نقطۂ نظر ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کے اس بیان پر اس وقت کے چیف جسٹس نے ناراضگی کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے جب سابق آمر صدر مملکت پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ درج کیا گیا تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بحیثیت پشاور ہائی کورٹ کے اس جج کے مقدمے کی سماعت والے بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، تو انہوں نے جنرل پرویز مشرف کا جو شناختی کارڈ تھا اور پاسپورٹ تھا وہ بلاک کرنے کے احکامات جاری کر دیے تاکہ جب تک مقدمے کا فیصلہ نہ ہو وہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں۔ تاہم اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے میاں ثاقب نثار صاحب، انہوں نے اس فیصلے کے خلاف درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے خصوصی عدالت کا جو حکم تھا وہ معطل کر دیا اور سابق فوجی صدر کو جو ہے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم عمران خان کو جب 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے باعث نکالا گیا تو انہوں نے مئی 2022 میں پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کیا تھا اور عمران خان نے اپنے وکلاء کے ذریعے سپریم کورٹ کو ضلع انتظامیہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایسا نہیں کیا۔ اس وقت کے حکمران اتحاد یہ معاملہ لے کر سپریم کورٹ گئے اور اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی شامل تھے۔ اس معاملے کو نمٹاتے ہوئے اس وقت کے چیف جسٹس سمیت 4 جو ججز تھے بینچ کے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، تاہم جسٹس یحییٰ افریدی نے اختلافی نوٹ لکھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے سپریم کورٹ کی یقین دہانی کروانے کے باوجود وعدہ خلافی کی، اس لیے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونی چاہیے۔ جسٹس یحییٰ افریدی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے علاوہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے صدارتی ریفرنس کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ کا بھی حصہ بنے تھے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی عمر اس وقت 59 سال ہے اور بطور چیف جسٹس ان کی نامنظوری ہونے پر ان کی ریٹائرمنٹ عمر جو ہے وہ 3 سال تک ہی رہے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ ملک کے چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہوگا۔ یہ مدت مکمل ہونے کے بعد اس چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے گی، چاہے وہ 65 سال کی عمر میں ہو یا نہ ہو۔ آئینی جو 26ویں آئینی جو ترمیم کی گئی اس کے زیادہ تر جو نکات ہیں وہ عدلیہ کے حوالے سے ہیں، تاہم چیف جسٹس کا چناؤ جو ہے یہ تو ابھی چونکہ اب ایک فوری عمل تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تو ان کو موقع ہی نہیں ملا، لیکن بعد میں جب آنے والا وقت ہوگا تو جب ان کی سینئرٹی جو ہے وہ متاثر ہوگی تو اس میں ایک قسم کی لابنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، چونکہ جیسے آرمی میں ہوتا ہے کہ جو 5-6 نام ہوتے ہیں وہ بھجوائے جاتے ہیں وزیر اعظم کو اور اس میں جو ایک چناؤ کیا جاتا ہے، تو اسی طرح کی لابنگ یہاں بھی ہوگی اور یقینی طور پر جو آزاد عدلیہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں بھی اٹھیں گی، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ شاید جو مختلف ججز ہوں گے وہ بھی سلبی کا شکار ہوں گے اور ہر کوئی چاہتا ہوگا کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ جس کی حکومت ہو اس حکومت کی طرف ہو، تو کیونکہ جتنا ان کا جھکاؤ ہوگا تو شاید ان کے جو ہے ان کے نام جو ہے وہ آنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ آنے والا وقت یہی بتائے گا اس بارے میں کہ اس کے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے، چونکہ ابھی جو لوگ اپوزیشن میں ہیں وہ حکومت کے اوپر اس حوالے سے الزامات لگا رہے ہیں یا شکایات کر رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس کا ہر قسم کا دفاع کر رہی ہے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے جن کی آج حکومت ہے کل وہ اپوزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہی فائدے جو ہیں وہ 26ویں ترمیم کے اگر ابھی موجودہ حکومت کو مل رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ آنے والی جو حکومت ہوگی ان کو بھی ملیں گے،
جو ہے وہ آزاد جو تصور کی جائے گی شاید اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں مزید اس کے حوالے سے کیا ہوگا۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ آئندہ بھی میرے چینل پر معلومات پر مبنی دلچسپ پروگرامز، ویڈیوز، بلاگز جو ہے ملاحظہ کر سکیں۔ شکریہ۔